الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورت ہے سورہ حامیم سجدہ۔ اس سورت کا موضوع دعوت الی القرآن ہے۔ پہلے آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ یہ 7 سورتیں ہیں، ان کو حوامیم سبعہ کہا جاتا ہے۔ ان 7 سورتوں کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے، اور ان تمام سورتوں میں 7 سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے دعوت الی القرآن کو ذکر کیا ہے۔ قرآن کی طرف انسانیت کو دعوت دی گئی ہے، مگر ہر صورت میں مختلف انداز سے دعوت دی گئی ہے۔ اس صورت میں دعوت الی القرآن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ضمن میں دعوت توحید ہے کہ قرآن کی طرف تمہیں اس لیے بلایا جاتا ہے۔ قرآن تمہیں کیا دعوت دیتا ہے؟ تمہیں قرآن کی طرف ہم بلاتے ہیں، اور قرآن میں تمہیں توحید کا سبق پڑھایا جاتا ہے۔ یہ مقصود ہے۔ چنانچہ پہلے رکوع کی آیت نمبر 2 میں اور آیت نمبر 6 میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعقلون۔ یہ کتاب رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ رحمان ہے، بڑا مہربان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ قرآن تم پر نازل ہو، تو اللہ نے تم پر قرآن نازل کیا۔ یہ اللہ کا بڑا رحم ہوا ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے فصلت آیاتہ، جس کی آیتیں قرآنا عربیا، جس کی آیتیں واضح ہیں، عربی زبان میں ہیں، علم والوں کے لیے، ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں۔ پھر اگلی آیت نمبر 6 میں اللہ نے توحید کی دعوت دی ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد۔ آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میں بھی انسان ہوں، مجھ پر وحی کی گئی ہے، مجھے اللہ نے نبوت سے، رسالت سے سرفراز فرمایا ہے، اور اس کا مقصود کیا ہے کہ تمہیں توحید کی دعوت دوں۔ انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ فاستقیموا الیہ واستغفروہ،
اللہ کی طرف سیدھے چلے جاؤ اور اس سے معافی مانگو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے، الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ تو قرآن کی طرف ہم تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تم مسئلہ توحید سیکھو۔ قرآن کا سب سے بڑا موضوع توحید کا موضوع ہے، یہ تمہیں سکھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا رکوع ہے، اس میں بھی دعوت الی التوحید ہے، توحید کی طرف دعوت دی گئی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو ذکر کیا ہے۔ تم پر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، چنانچہ سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ذکر کی ہے، میں نے یہ دنیا تمہارے لیے کائنات بنائی ہے، زمین و آسمان بنایا ہے۔ کیسے بنایا؟ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، آیت نمبر 8 ہے۔ آپ فرما دیجئے کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائے، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور اس کے شریک ٹھہراتے ہو۔ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وہ رب العالمین ہے۔ تو 2 دن میں اللہ نے زمین بنائی، یہ 2 دن میں، اتوار کے دن اور پیر کے دن، 2 دن میں زمین بنائی۔ اب یہ 2 دن کون سے تھے؟ تو یہ والے دن اور نہیں ہے جو آج کل کے دن ہیں، اس لیے کہ آج کل کا دن تو سورج طلوع ہوتا ہے دن شروع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے دن ختم ہو جاتا ہے۔ تو سورج اور چاند تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو دن کہاں سے ہوا؟ تو یہ وہ دن ہے جو اللہ کو معلوم ہے، جو اللہ کو معلوم ہے۔ کتنا بڑا دن ہوگا وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ نے ہمارے سمجھانے کے لیے کہا 2 دن میں اللہ نے زمین بنائی۔ پھر اگلی آیت میں وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، پھر اللہ نے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے، من فوقها، وَبَارَكَ فِيهَا، اس میں برکت دی، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، اور 4 دن میں اس کے غذاؤں کا اندازہ کیا۔ جو ضرورت تھی وہ ضرورت کی ساری چیزیں اللہ نے رکھ دی، پہاڑ بھی رکھ دیے، درخت بھی رکھ دیے، جتنی ضرورت کی چیزیں تھی، جمادات، نباتات، وہ سب اللہ نے اس میں پیدا کر دیے۔ یہ کتنے دن ہو گئے؟ 4 دن۔ پھر اگلی آیت میں ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا۔ اللہ نے اس سے کہا اور زمین سے کہا کہ خوشی سے آؤ یا جبر سے آؤ۔ قالتا اتینا طائعین، انہوں نے کہا ہم خوشی سے آتے۔ فقضاہن 7 سماوات فی یومین، پھر اللہ نے آسمانوں کو 7 آسمانوں کو 2 دن میں پیدا کیا۔ کتنے دن ہو گئے؟ 6 دن۔ 2 دن اللہ نے زمین بنائی، 2 دن میں، 2 دن میں زمین کے اندر جتنی چیزیں تھی ضرورت کی وہ ساری اللہ نے بنا دی۔ پھر 2 دن میں آسمان بنائے۔ یہ ترتیب اللہ نے یہاں ذکر کی ہے۔ اب اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ فرماتے آخری سپارے میں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، اس کے بعد زمین کو بچھایا، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 2 دن میں زمین بنائی۔ تو زمین پہلے بنائی، آسمان بعد میں بنائے، اور وہاں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ آسمان پہلے بنایا اور زمین بعد میں بچھائی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے 2 دن میں زمین بنائی، 2 دن میں بنائی، 2 دن میں آسمان بنائے، اور 2 دن میں اس کے بعد زمین کے اندر جو چیزیں تھی وہ اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ یہاں اللہ نے یہ فرمایا ہم نے 2 دن میں زمین بنائی اور 2 دن میں اس کے اندر چیزیں رکھی، اور 2 دن میں آسمان بنائے، 6 دن ہو گئے۔ تو زمین پہلے پیدا کی
اس کے بعد آسمان پیدا کیا، اس کے بعد زمین میں جو ضرورت کی چیزیں تھی وہ رکھ دی اللہ نے. یہ آرڈر یہ ہے. اس طرح اللہ نے فرمایا دیکھو میں تمہارے اوپر کتنے انعامات کرتا ہوں، پھر بھی تم میرے ساتھ شریک کرتے ہو. اس کے بعد اگلا رکوع ہے، اللہ نے پھر توحید کی دعوت دی ہے، لیکن وہاں اللہ نے قیامت کے دن کے بعد کا منظر ذکر کیا ہے. قیامت کے دن کا منظر ذکر کیا ہے کہ اس دن کیا ہوگا. جب یہ سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، جب اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو وہ رک جائیں گے. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جب اس کے پاس آ پہنچیں گے، اللہ فرماتے تو ان پر ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں گواہی دیں گے ان کے خلاف. ان کی آنکھیں، کافروں کی آنکھیں، ان کے کان اور ان کی کھال، سکن، ان کے خلاف گواہی دیں گے. تو وہ کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اپنے کھال سے کہیں گے تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دیتے ہو؟ ہم نے تو جو کچھ کیا تمہارے لیے کیا، تمہاری سہولت کے لیے کیا، اب تم ہمارے خلاف. انسان کا اپنا جسم اس کے خلاف گواہی دے گا. تو وہ جواب میں وہ جسم، وہ کان اور وہ آنکھ اور وہ کھال، وہ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ نے ہمیں گویائی عطا کی جس نے ہر چیز کو گویائی عطا کی ہے. آج تو ہماری زبان بولتی ہے، قیامت کے دن آنکھ بھی بات کرے گی، کان بھی بات کریں گے اور کھال بھی بات کرے گی. انسان کا جسم کے اعضاء بولیں گے اس انسان نے ہم سے یہ گناہ کرائے تھے. پھر اللہ نے توحید کو پھر ذکر کیا ہے. اس صورت میں دعوت توحید ہے لیکن انداز مختلف ہے. اور یہاں آیت نمبر 27 کے اندر عذاب آخرت کا ذکر کر رہے ہیں. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، کافروں کو ہم سخت عذاب چکھائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے بدترین اعمال جو گناہ وہ کرتے تھے ان کا بدلہ ہم دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اگلے رکوع میں آیت نمبر 33 میں اپنی نعمتوں کو ذکر کر رہے ہیں، اور مقصود یہی ہے، دعوت توحید ہے. اللہ تعالیٰ فرما دو باتیں اللہ نے ذکر کی ہے اس صورت میں، اس رکوع میں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی ہے جو جس نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، یعنی توحید کی طرف دعوت دی. اللہ ایک ہے، یہ سب سے بڑی دعوت توحید کی دعوت ہے. تمام انبیاء نے توحید کی دعوت دی ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کیا. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہا میں مسلمان ہوں. مسلمان اپنے آپ کو وہ کب کہے گا؟ جب پہلے اللہ کی توحید کی دعوت دے، اپنے آپ کو سدھار دے، پھر کہے میں مسلمان ہوں. اللہ فرماتے نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی. یہاں دو چیزیں اللہ نے ذکر کی ہے. انسان کے ساتھ دو دشمن ہیں، ایک اس کا دشمن ہے انسان اور ایک اس کا دشمن ہے شیطان. ایک ظاہری دشمن ہے، ایک پوشیدہ دشمن ہے. اللہ فرماتے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. برائی کو اچھائی سے دور کیجیے. اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے اچھائی کرو. کوئی گالی دیتا ہے گالی مت دو، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. وہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. بس آپ کے اور آپ کے دشمن کے درمیان جو سخت دشمن ہے وہ ایسا ہوگا ولی حمیم، مخلص دوست.
لہذا انسان کے ساتھ جب تم معاشرے میں رہتے ہو اچھی زبان کے ساتھ رہو، اچھے اخلاق کے ساتھ رہو، دشمن بھی تمہارے دوست بن جائیں گے۔ تو دشمنوں کو دوست بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق۔ اور دوسری چیز، ایک دشمن وہ ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا، وہ شیطان ہے۔ وہ شیطان اخلاق سے ٹھیک نہیں ہوتا، شیطان اخلاق سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ کو جی شیطان صاحب پورا زمانہ آپ نے مجھے تنگ کیا ہے، جو پلیز ابھی اور تنگ نہ کرے جی۔ آپ کیا اخلاق، آپ جتنے بھی اخلاق سے بات کریں وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ شیطان اخلاق سے ٹھیک نہیں ہوتا، شیطان کو کوئی ٹھیک کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاں، اس کا طریقہ اللہ نے بتایا کہ تمہارا دشمن اگر دوسرا دشمن شیطان ہے، اس سے بچنے کا طریقہ، اللہ اکبر، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، شیطان آپ کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ سے پناہ مانگو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بس ایک ہی طریقہ ہے، اللہ سے پناہ مانگو، اے اللہ مجھے شیطان سے بچا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ طریقہ ہے شیطان سے بچنے کا، اس کے علاوہ شیطان سے بچنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ انسان اخلاق سے سدھر جائے گا، آپ کا دشمن، آپ اکرام کریں گے، اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، کسی کے ساتھ احسان کریں گے، وہ دشمن بھی دوست بن جائے گا۔ شیطان کی دشمنی ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے ایک ہی طریقہ ہے، اللہ سے کہو اللہ میں آپ کی پناہ میں ہوں۔ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ تو شیطان سے بچ جاؤ گے۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہاں، آج کل تو کہتے ہیں جی جادو ہو گیا ہے، جنات ہو گئے ہیں، ہمارے گھر میں جنات ہے، ہمارے گھر میں جادو ہے۔ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، یہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، نماز پابندی سے پڑھے گھر میں، ہماری خواتین نماز نہ چھوڑے، نماز پابندی سے پڑھو، 5 نمازیں ہیں پابندی سے پڑھو۔ اور یہ جو آخری صورتیں ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 مرتبہ صبح پڑھو، 3 مرتبہ شام کو پڑھو۔ بچوں کو بھی دم کرو، خود بھی اپنے آپ کو دم کرو، بچوں کو یاد کراؤ، وہ بھی پڑھے، آپ بھی پڑھے، نمازیں پڑھو، گھر میں سورہ یاسین پڑھو۔ نہ گھر میں انشاءاللہ جنات ہوں گے، نہ جادو ہوگا، لیکن نہ نماز پڑھے کوئی گھر میں، نہ کوئی وضو کرتا ہے۔ باپ بھی جمعے کی نماز پڑھتا ہے، صرف جمعے میں یا عید پہ آ گیا۔ ماں نماز نہیں پڑھتی ہے، گھر میں قرآن کی آواز نہیں ہے، ہر وقت میوزک چل رہا ہے، ہر وقت ڈرامے چل رہے ہیں، ہر وقت فلمیں چل رہی ہیں، میوزک ہے، گانے ہیں، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، تو اس گھر میں پھر کون آئے گا؟ فرشتے تو نہیں آئیں گے۔ آپ کہتے ہیں مولوی صاحب سے تعویذ لے کر آؤ، تو مولوی صاحب سارے دنیا کے مولوی تعویذ دے، اس گھر میں فرشتے نہیں آئیں گے، اس گھر میں شیطان ہی آئیں گے۔ ہاں، اس گھر میں فرشتے آئیں گے جہاں نماز پڑھی جائے گی، جہاں اللہ کو یاد کیا جائے گا۔ تو ہم اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے گھر کا ماحول چینج کریں، گھر کا ماحول ہم ترتیب چینج کریں گے، گھر میں سکون ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ فرما رہے شیطان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، میرے پناہ میں آؤ، اعوذ باللہ پڑھو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا تھا، اور اللہ نے یہ آخری 2 سورتیں نازل کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نے جادو کیا تھا آپ کے بالوں میں، گٹھان لگائی تھی اس نے، اور ایک کنویں میں رکھا تھا وہ بال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کی آیتیں پڑھتے تھے اور گٹھان کھولتے جاتے تھے۔ تو جادو تو ہے، جنات بھی ہے، لیکن قرآن ہوگا گھروں میں، نماز ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، شیطان بھی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اگلا رکوع ہے، یہ دعوت الی القرآن ہے۔
اور مرنے کے بعد کا ذکر کیا جا رہا ہے. الیہ یرد علم الساعہ، الیہ یرد علم الساعہ، اسی اللہ کی طرف، اللہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم، علم الساعہ، ساعہ کا، قیامت کا علم اسی اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی اسی اللہ کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی. وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور کوئی پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتا. وما تحمل من انثى، نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے. ولا تضع الا بعلمه، نہ وہ اپنے وضع کو، یعنی حمل کو وضع کرتے، حمل کو وضع حمل کرتی ہے، یعنی اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے. الا بعلمه، مگر یہ سب اللہ کے علم میں ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، جس دن انہیں پکارے گا اللہ تعالیٰ، ان کو کہے گا أَيْنَ شُرَكَائِي، میرے شریک کہاں ہے، جن کو تم میرے ساتھ شریک کرتے تھے، کہاں گئے وہ، لے آؤ. قَالُوا أَعْزَلْنَاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، وہ کہیں گے اللہ ہم نے آپ سے عرض کر دیا کہ ہم میں سے کسی کو بھی خبر نہیں. جھوٹ بولیں گے، انکار کریں گے. دنیا میں شرک کرتے تھے اور قیامت میں جھوٹ بولیں گے کہ ہمیں خبر نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ایسا دن آنے والا ہے، کوئی کام نہیں آئے گا، تمہارا ایمان اور تمہارے نیک اعمال کام آئیں گے. اس کے بعد پھر اگلی صورت ہے سورہ شورا ہے، وہاں بھی دعوت الی القرآن ہے، لیکن موضوع ایک ہی ہے، دعوت الی القرآن ہے، لیکن مضمون میں فرق ہے. اس صورت میں مضمون کیا ہے؟ وحیُک مماثل لوحی انبیاء السابقین، آپ کی وحی گزشتہ انبیاء کی وحی ایک ہی ہے، یعنی اللہ نے بھیجی ہے. اللہ نے ان پر بھی وحی کی ہے، آپ پر بھی کی ہے. سورت کی ابتدا میں فرمایا کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. اللہ زبردست، عزیز اور حکیم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، آپ کی طرف وحی کرتا ہے، اور ان کی طرف بھی اللہ نے وحی کی ہے جو آپ سے پہلے تھے. لہٰذا اس وحی کی انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا، آپ کو بھی نبی بنایا، ان کی طرف بھی وحی ہوئی، آپ کی طرف بھی وحی ہوئی. اور آگے اگلی آیت میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے آپ کے طرف وحی کی قرآن عربیہ، عربی زبان میں ہم نے قرآن نازل کیا. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ مکے والوں کو، ام القرآ مکے کا نام ہے، وَمَنْ حَوْلَهَا جو مکے کے ارد گرد ہے، مکے کے ارد گرد میں ساری دنیا آ گئی. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، قیامت کے دن سے بھی ڈرائے جس میں کوئی شک نہیں. فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، ایک جماعت جنت میں اور ایک جماعت جہنم میں. اگلا رکوع ہے پھر آیت نمبر 13. آپ کی وحی گزشتہ انبیاء کی وحی کے مماثل ہے. چنانچہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، اللہ نے آپ کے لیے وہی دین مقرر کیا جس کا حضرت نوح کو اللہ نے حکم دیا، اور والذی اوحینا الیک، اور اسی راستے کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی. وما وصینا به ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اس کا حکم دیا تھا. وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ، کہ دین پر قائم رہو، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس میں پھوٹ مت ڈالو. یہ نوح علیہ السلام سے ذکر کیا اللہ نے. شرک کی ابتدا ہوئی تھی نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اور ان سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام تھے. ادریس علیہ السلام یہ اللہ کے نبی تھے، ان کے 5 شاگرد تھے، اور جن کا ذکر سورہ نوح میں ہے. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ
وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 شاگرد تھے حضرت ادریس علیہ السلام کے۔ حضرت ادریس کا نام اخنوخ تھا، ادریس ان کا لقب ہے، اور ادریس درس سے ہے۔ سب سے پہلے لکھنا پڑھنا انہوں نے شروع کیا تھا، تو لوگ ان سے سیکھتے تھے۔ یہ 5 ان کے بڑے شاگرد تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو لوگ بڑے مغموم تھے۔ پھر ان کے 5 شاگردوں نے ان کی جگہ سنبھالی۔ پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا 5 شاگردوں کا، تو شیطان ایک انسان کی شکل میں آیا، خوبصورت بابا جی، بڑی جناب نورانی شکل میں آیا۔ لوگوں کو گمراہ کیا اس نے کہ تمہارے جو یہ 5 بزرگ فوت ہوئے ہیں ان کے نام پہ مجسمے بناؤ، سٹیچوز انہوں نے بنائے۔ کہا بس اس کو اپنے عبادت گاہ مسجد کے قریب رکھو، جب تم آؤ جاؤ ان کو دیکھو گے تو تم ان کو یاد کرو گے۔ وہ جنریشن، وہ نسل گزر گئی، اگلی نسل آئی، ان سے کہا کہ تمہارے باپ دادا ان 5 بزرگوں کا بڑا خیال کرتے تھے، ان کو اپنے عبادت گاہ کے اندر رکھو، یہ بڑے نیک لوگ ہیں۔ انہوں نے اندر رکھا۔ وہ نسل گزر گئی، اگلی نسل آئی، تو ان کو کہا کہ تمہارے باپ دادا ان کا خیال کرتے تھے، ان کی عبادت کرو، ان کی پوجا کرو۔ یہ تعظیم ہے جی، تعظیم۔ آج بھی لوگ قبروں پہ جاتے ہیں، جھکتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تعظیم کرتے ہیں ہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ اکبر۔ جو پہلی قومیں گزری ہے یہود، اللہ نے ان پر لعنت کی۔ کیوں؟ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنایا۔ اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اے اللہ میری قبر کو بت کدہ نہیں بنانا، لوگ میری قبر پر آ کر عبادت کرے۔ یہ شرک وہاں سے شروع ہوا۔ یہ تمہارے بزرگ ہیں، ان کا احترام کرو، وہیں سے شرک شروع ہو گیا۔ اس لیے یہاں اللہ فرما رہے ہم نے وہی اس لیے اتاری ہے آپ پر اور آپ سے پہلے پیغمبروں پر کہ توحید کی دعوت دو۔ قرآن توحید کی دعوت دیتا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 21 میں یہ جو قرآن ہے اس کو کیوں نہیں مانتے یہ مشرکین؟ کیا وجہ ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا، خرافات میں لگ گئے؟ آج قرآن سب سے زیادہ مظلوم ہے اور ہم مسلمان ہیں، ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔ قرآن نہیں پڑھتے، ہم قرآن سمجھتے نہیں ہیں، قرآن بیان نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتے کیا وجہ ہے کہ قرآن نہیں مانتے؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ۔ کیا اللہ فرماتے ان کے جو شریک ہیں انہوں نے کوئی اور دین شروع کر دیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اس لیے یہ قرآن کو چھوڑ دیا انہوں نے، اور اپنے جو ان کے جو جھوٹے معبود ہیں انہوں نے کوئی نیا دین ایجاد کیا ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر فیصلے کا وعدہ نہ ہوتا تو دنیا میں ہی ان کا فیصلہ ہو جاتا، لیکن فیصلہ اللہ نے قیامت کے دن کرنا ہے۔ یہ ایسا گناہ کر رہے ہیں، اللہ اگر قیامت کے دن کا فیصلہ نہ ہوتا تو ابھی ان کو ہلاک کر دیتا۔ تو قرآن کو چھوڑ دیا، خرافات میں امت کا آج بھی یہی حال ہے۔ آج مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو قرآن کو پڑھو، قرآن سے تعلق قائم کرو۔ یاد رکھو اس ملک میں اگر ہم چاہتے ہیں، میری یہ بات اپنے پاس نوٹ کر کے لکھ لو اور اپنے بچوں کو بھی نصیحت کر کے جاؤ، اپنے گھر میں نصیحت کرو، یہ بات اپنے پاس نوٹ کرو۔ انگلینڈ میں، یورپ میں، بلکہ پوری دنیا میں اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اگلی نسلیں دین پر رہیں، اس کے پاس صرف 2 چیزیں ہیں آسان۔ ایک قرآن، کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو اپنے گھر میں لائیں، قرآن کو اپنے معاشرے میں لائیں۔
قرآن سے تعلق قائم کریں. اور نمبر 2 مسجد. جب تک ہماری نسل کے پاس قرآن ہے، مسجد ہے، وہ مسلمان رہیں گے. اور جب ان کے پاس قرآن نہیں ہوگا اور مسجد نہیں ہوگی، وہ اگلی نسل اس کے بعد ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. یہاں رشیا میں ایسی ریاستیں تھیں جہاں مسلمان آباد تھے، لیکن ان کے بعد جب مسجدیں نہیں رہی، دین نہیں رہا، قرآن نہیں رہا، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ اندلس میں جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی، آج ان کی نسلیں ہیں جو مسلمان تھے، ان کی نسلیں ہیں اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے. بہت سے تو ایسے ہی دین کو ہی نہیں مانتے، خدا کو ہی نہیں مانتے. اللہ اکبر. اگلا رکوع ہے لا نجات لمن یجادل فی القرآن، النجات لمن یؤمن بالقرآن. یہ میں ایسے چھوٹی ہیڈنگ بناتا ہوں اپنے لیے، پھر مجھے پتہ چلے نا اگلا موضوع کیا ہے، تو میں ایسے چھوٹے یہ ہیڈنگ لگاتا ہوں. یہاں اس رکوع میں یہ ہے لا نجات لمن یجادل فی القرآن، النجات لمن یؤمن بالقرآن. جو قرآن سے جھگڑتا ہے، اللہ اکبر، اس کے لیے نجات نہیں. جو قرآن پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے نجات ہے. اللہ. یہ آیت نمبر 35 میں، 36 میں اور 39 میں اللہ تعالیٰ 35 میں ذکر کر رہے ہیں کہ جو قرآن کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے قرآن میں جدال کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. اور جان لے وہ جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ، کیا مطلب؟ یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. وہ جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، ان کے لیے پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے. جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں. یہ جدال کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ جدل جھگڑے کو کہتے ہیں، لیکن صرف جھگڑے کو نہیں کہتے. عربی زبان کا بڑا کمال ہے. اور قرآن میں جو جدال کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، کیا مطلب؟ جھگڑا اس کو کہتے ہیں، جدال اس جھگڑے کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو. بس قرآن کے ساتھ جھگڑتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، لیکن دلیل اس کے پاس کوئی نہیں ہے. اس کو جدال کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ایسے جدال کرنے والے کامیاب نہیں ہیں. اچھا، جو قرآن پر ایمان لائے، اگلی آیت میں ان کا ذکر کیا 39 میں، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ. یہ 38 اور 39 میں، جنہوں نے جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپس کا کام مشورے سے کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں تو بدلہ لیتے ہیں. ایسے لوگ کامیاب ہیں. تو اللہ کا حکم مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپس کا کام مشورے سے کرتے ہیں. مسلمان جب تک آپس میں متحد نہیں ہوں گے، مشورہ نہیں کریں گے، کامیابی نہیں ملے گی ان کو. یہ اللہ نے اصول بیان کیے. پھر آگے اسی سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے اقسام ذکر کیے، کیونکہ موضوع اس سورت کا قرآن کی وحی ہے. قرآن وحی ہے تو وحی کے اقسام بیان کیے. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. 51 میں اللہ تعالیٰ کسی انسان کا یہ حق نہیں کہ اللہ سے کلام کرے مگر بذریعہ وحی. وحیاً ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. یہ وحیاً کا کیا معنی ہے؟ اے یکلمہ اللہ بذریعۃ
ملک، فرشتے کے واسطے سے ان کو اللہ کا پیغام پہنچتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر جاتے ہیں. دوسرا، او من وراء حجاب یکلمہ اللہ من وراء حجاب، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے طور پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج پر گفتگو فرمائی. یکلمہ اللہ. او یرسل رسولا، یا اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے. کیا مطلب؟ اصلی صورت میں. ایک تو پہلی صورت ہے اللہ وحی نازل کرتا ہے، وحی کے ذریعے کلام کرتا ہے، یعنی فرشتے کو بھیجتا ہے. فرشتہ اپنی اصلی شکل میں نہیں آتا، فرشتہ اصلی شکل میں نہیں آتا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے، انسانی شکل میں آتے تھے. دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ان کی شکل میں آتے تھے. حدیث جبرائیل ہے، مشہور حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت جبریل آئے نوجوان، خوبصورت نوجوان کی شکل میں. انہوں نے سوالات کیے، انسانی شکل میں آئے. اور ایک ان کی اپنی اصلی شکل ہے. اصلی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا. جب انہوں نے اپنی اصلی شکل دکھائی، 600 پر تھے ان کے. ایک پر اتنا ہے کہ پورے افق پہ چھا جائے. اس کے بعد اگلی صورت ہے سورہ زخرف ہے. سورہ زخرف میں اس کا موضوع کیا ہے؟ اگر کوئی قرآن کو نہیں مانتا، موضوع وہی ہے، دعوت الی القرآن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مختلف مضامین کو ذکر کر رہے ہیں. اب یہاں مضمون کیا ہے؟ لا يتوقف نزول القرآن، لا يتوقف نزول القرآن لإعراضکم. اللہ اکبر. تمہارے اعراض کی وجہ سے کہ تم قرآن کو نہیں مانتے، ہم قرآن نازل کرنا نہیں چھوڑیں گے. یہ نہیں قرآن، ہاں سمجھنا چاہیے. اگر کوئی ایمان نہیں لاتا، اللہ پھر بھی قرآن نازل فرماتے. مکے میں قرآن نازل ہوا، حالانکہ مشرکین آپ کے دشمن تھے. صحابہ ایمان لائے، لیکن مشرکین زیادہ تعداد میں تھے. اللہ سمجھا رہے نہیں لائیں گے ایمان، ہم پھر بھی قرآن نازل کریں گے. یہ سمجھنا چاہیے، یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ اس کو ذکر کر رہے لا يتوقف نزول القرآن. اور اس کا ایک معنی یہ بھی کرے کہ اللہ نصیحت کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں روکتا کسی کے نہ ماننے کی وجہ سے. اللہ پھر بھی نصیحت فرماتے ہیں قرآن میں، قرآن نازل کرتے ہیں. اور نبی دعوت دیتا ہے، کسی کے اعراض کی وجہ سے نبی دعوت نہیں چھوڑتا. اب اس کو قرآن کیسے انداز سے سمجھا رہا ہے، دیکھو. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ. کیا تمہارے سمجھانے سے ہم منہ پھیر لیں گے؟ اللہ. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ. کیا تمہارے سمجھانے سے ہم منہ پھیر لیں گے؟ کیا ہم تمہیں نہیں سمجھائیں گے، تم سے منہ پھیر لیں گے؟ کیا ہم تمہیں دعوت نہیں دیں گے، تم سے منہ پھیر لیں گے؟ ان کنتم قوما مؤمنین مسرفین، کہ تم بےہودہ لوگ ہو، حد سے بڑھنے والے ہو. تم بےہودہ ہو، حد سے بڑھنے والے ہو. اللہ فرماتے ہم پھر بھی تمہیں سمجھائیں گے. اللہ، تم ظلم کرتے ہو، حد سے بڑھتے ہو. اللہ فرماتے ہم پھر بھی تم سے رخ نہیں پھیریں گے، ہم پھر بھی قرآن نازل کریں گے، پھر بھی تم کو سمجھائیں گے. یہ موضوع ہے اس سورت کا. اگلا رکوع ہے، آیت نمبر 24 ہے. طریقۃ القرآن اہدی من طریقۃ الآباء. جب ان سے کہا جاتا ہے تم قرآن کو کیوں نہیں مانتے، تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کو ذکر کر رہے آیت نمبر 24 کے اندر اور آیت نمبر 23 کے اندر. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا
انا وجدنا آباءنا علی امت و انا علی آثارہم مقتدون. پہلے جو نبی آئے تو ان نبیوں کی قوم میں جو مالدار اور دولت مند لوگ تھے انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی اور کیا کہا؟ انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے جو ہم کر رہے ہیں، ہم انہی کے پیرو ہیں، ہم ان کے طریقے پر چلیں گے. اللہ جواب دیتے قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر طریقہ لاؤں جو جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا. میں قرآن لے کر آیا ہوں، یہ قرآن تمہارے باپ دادا کے طریقے سے بہتر ہے. مانا یہ قرآن یہ ہدایت والی کتاب ہے، اس پر چلو. اگلا رکوع ہے. انہوں نے کہا، مشرکین نے کہا ہم تو قرآن کو اس وقت مانیں گے، آپ کی دعوت کو اس وقت مانتے ہیں، ہم تو نبی پر اس وقت ایمان لاتے جب نبی ہماری مرضی کا ہوتا. اللہ، نبی ہماری مرضی کا ہوتا. تقسیم النبوہ والوحی لیس فی ایدیکم، قرآن سمجھا رہا ہے نبوت تقسیم کرنا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اللہ کی مرضی ہے. اس کو سمجھا رہے. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. آیت نمبر 31 میں مشرکین نے کہا یہ قرآن ان دو بستیوں کے کسی سردار پر نازل نہیں کیا گیا. کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ، قرآن مکے کے سردار اور طائف کے سردار. مکے میں سردار تھا ولید بن مغیرہ اور طائف میں سردار تھا عروہ بن مسعود ثقفی. کہا نبی ہونے چاہیے تو یہ ہونے چاہیے جو بڑے لوگ ہیں. اللہ جواب دے رہے اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں معیشت ہم نے ان کے درمیان تقسیم کی ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے کسی کو کم دیا ہے. جو اللہ دنیا کی تقسیم اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی ہے تو نبوت اور وحی کی تقسیم اللہ جس پہ چاہے وحی اتارے، جس کو نبی بنائے، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہاری مرضی کا نبی ہوگا. اب اگلا رکوع ہے، یہ پھر دعوت القرآن ہے، لیکن دیکھو اللہ کیسے سمجھا رہے ہیں. اعراض القرآن سبب لاغواء الشیطان، قرآن سے جنہوں نے اعراض کیا اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وہ شیطان اس کو اغوا کر لے گا. دیکھو ڈاکو بچوں کو اغوا کرتے ہیں نا، چور ڈاکو لوگ لے جاتے ہیں بچوں کو اغوا کرتے ہیں، اغوا جس کو کہتے ہیں بچوں کو اغوا کر کے لے گئے، فلاں علاقے کے ڈاکو ہے، فلاں علاقے کے یہ ہے. سب سے بڑا ڈاکو شیطان ہے. اللہ فرماتے ہیں جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے شیطان کا ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے، شیطان اسے اغوا کر لیتا ہے. آیت نمبر 36 میں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شیطان، اس پر ایک شیطان ہم مقرر کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے ہر انسان کا ایک قرین ہے، قرین سے مراد شیطان ہے. ہر انسان کا ایک قرین ہے. قرین اس کو کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ چپکا ہوا ہے، آپ کے ساتھ ہے، جہاں آپ جائیں گے میں جاؤں گا، جو بھی ہو وہ قرین اس کے ساتھ ہوگا، شیطان. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کا بھی قرین ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا قرین ہے، لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے، اللہ نے اس کو مسلمان کر دیا ہے، وہ مجھے اچھی باتیں بتاتا ہے، بری مجھے وسوسہ نہیں ڈال سکتا. ہمارا قرین وہ وسوسہ ڈالتا ہے، گناہ کے طرف ڈالتا ہے. یہ قرین پھر قرآن اگر نہیں ہوگا، ایک قرآن ہے ایک قرین ہے. اللہ اکبر. قرآن کو دوست بناؤ تو شیطان جو قرین ہے تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، قرآن کو چھوڑ دو گے تو شیطان تمہیں نقصان پہنچائے گا. اللہ اکبر. پھر اگلا رکوع ہے، اس میں ایک شبہ کا جواب دیا گیا ہے. مشرکین نے یہ کہا
کہ آپ ہمارے معبودوں کی، بتوں کی تو برائی کرتے ہیں، لیکن جو نصارہ کا معبود ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تو آپ اچھائی بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو ان کا بھی معبود ہے، وہ اس کو خدا مانتے ہیں۔ یہ دوسری جگہ بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، تم اور تمہارے معبود یہ جو مورتیاں ہیں یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ کی بھی تو لوگ اس کو معبود مانتے ہیں، تو کیا حضرت عیسیٰ بھی جہنم میں جائیں گے؟ اللہ نے جواب دیا، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، نہیں، وہ تو نیک اللہ کے نبی ہے، نیک ہے، ہاں وہ تو بڑے اونچے مقام والے نبی ہے، ہاں نہیں، وہ نہیں، وہ تو جنت میں ہوں گے۔ یہ تمہارے جو جھوٹے معبود بت جو تم نے تراشے ہیں یہ تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ جھگڑتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، جب مثال بیان کی گئی ابن مریم کی، اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، قوم تو قوم کے لوگ کھلکھلا کر ہنسنے لگے، وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، ہمارے خدا بہتر ہے یا وہ، مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، یہ صرف آپ سے جھگڑا کرنے کے لیے کرتے ہیں، بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ، جھگڑالو قوم ہے، دلیل ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت میں ذکر کیا قرآن پر ایمان لانے والے کون ہیں اور قرآن کا انکار کرنے والے کون ہیں۔ المومنین بالقرآن، آیت نمبر 68 میں، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اللہ قیامت کے دن کہا جائے گا، اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں، نہ تم غمگین ہوگے، اس لیے کہ تم قرآن کو مانتے تھے۔ اور مجرمین سے کہا جائے گا، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، 74 میں، وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، اور جب دوزخ میں ہوں گے تو 77 میں فرمایا، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، جہنم کا داروغہ ہے، اس کا نام ہے مالک، تو وہ مالک سے کہیں گے کہ اب اللہ سے کہے کہ وہ ہمیں مار دے، ختم کر دے، قال انکم ماکثون، وہ فرشتہ جواب دے گا تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، مرو گے نہیں، مر گئے تو عذاب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی کھالوں کو تبدیل کرے گا، جب وہ جل جائیں گے پھر نئے کال ان کو پہنائیں گے، پھر وہ عذاب میں، اسی طرح عذاب میں کنٹینیوسلی رہیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے، بھائی سورہ دخان پر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن نازل کیا ایک مبارک رات میں، اور اس مبارک رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر تم اس قرآن پر ایمان نہیں لائے اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ چنانچہ سورت کے ابتدا میں فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن بابرکت رات یعنی لیلۃ القدر میں اتارا۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہمیں ڈرانا مقصود تھا۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، ہر حکمت والا کام اللہ کی طرف سے طے ہو کر اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ جس رات قرآن اترا یعنی لیلۃ القدر، اس رات میں اللہ تعالیٰ جو اگلے سال تک اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں، جو کام ہونا ہوتا ہے، وہ فرشتوں کو دیا جاتا ہے۔ اتنے لوگ پیدا ہوں گے، اتنے بچے پیدا ہوں گے، اتنی شادیاں ہوں گی، اتنے لوگ حج پہ جائیں گے، اتنے لوگ مریں گے، یہ سارا ریکارڈ فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے ایک سال کا، اور یہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرماتے ہیں یہ اس رات میں ہوتا ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا۔ بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ یہ 15ویں شعبان کو یہ ہوتا ہے، یہ فیصلے اگلے سال تک کی جو کام ہے اس کے فیصلے فرشتوں کو دیے جاتے ہیں، بعض روایات میں ہیں۔ لیکن قرآن نے جو ذکر کیا ہے، سچی بات، پکی بات یہ کہ وہ لیلۃ القدر ہے۔
جس پہ قرآن اتارا. تو قرآن تو 15ویں شعبان کو نہیں اترا. ہاں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس میں ایک تطبیق کی ہے، اور وہ تطبیق کیا ہے؟ دیکھو دنیا میں بھی جب بادشاہ فیصلہ کرتا ہے تو فیصلے کے اللہ کے وہ بادشاہ کے فیصلے کے دو اس کے اندر دو فیصلے جب ہوتے ہیں تو دو اس کے اندر اس کے بعد دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ سنایا جاتا ہے، فیصلہ سنایا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ملک کی اسمبلی نے ایک قانون نافذ کر دیا، یہ فیصلہ ہو گیا. اس کے بعد مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے بعد اس فیصلے کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، نافذ کیا جاتا ہے. تو ایک ہے فیصلے کا سنانا اور ایک ہے فیصلے کو نافذ کرنا. تو وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ فیصلے شب 15ویں شعبان کو ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس 15ویں شعبان میں یہ فیصلے نافذ کرتا ہے، فرشتوں کو دیتا ہے، اور امپلیمنٹیشن اس کی لیلۃ القدر سے شروع ہوتی ہے. اللہ ہی جانتا ہے. لیکن بہرحال قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ فیصلے یہ لیلۃ القدر سے ہوتے ہیں. اس کے بعد اگلا رکوع، اللہ تعالیٰ نے پھر قوم تبع کا ذکر کیا. اس سے پہلے آیت نمبر 29 میں فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، بس نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین، وما كانوا منظرین، نہ وہ مہلت دیے گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. فرعون کا ذکر کیا. فرعون جب غرق ہوا نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. تم اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ جب تم مرو تو تم پر آسمان بھی روئے زمین بھی روئے. ایسے مت بنو. آسمان میں ایک دروازہ ہے جہاں سے انسان کا رزق آتا ہے، اور ایک دروازہ ہے جہاں سے انسان کے اعمال اوپر جاتے ہیں. جب یہ فوت ہو جاتا ہے تو آسمان روتا ہے، اور زمین میں جہاں جہاں یہ عبادت کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، وہ حصے روتے ہیں. ایک معنی یہ ہے. ایک معنی مفسرین نے لیا ہے زمین سے اور آسمان سے رونے سے مراد زمین والے اور آسمان والے اس پر روتے ہیں. جب کوئی مر جاتا ہے تو اس نیک آدمی جتنا ہوگا تو اس کے رشتہ دار، دوست، احباب اور مسلمان غمزدہ ہوں گے. اور آسمان سے رونے سے مراد فرشتے اس پر روتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں فرعون پر کوئی نہیں رویا، تو فرعون کی طرح مت بنو. پھر قوم تبع کا ذکر کیا. یہ قوم سبا ہے جس میں ہم نے پہلے پڑھ لیا. آیت نمبر 37 میں ذکر کیا اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین. کیا یہ بہتر ہے یا تبع کی قوم؟ وہ لوگ ان سے پہلے ہوئے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اس لیے کہ وہ مجرم تھے. اگلا رکوع عذاب الآخرۃ لمن یشک فی القرآن ونعیم الجنۃ لمن یعمل بالقرآن. یہ جو اگر طالب علم جب ہو نا، طالب علم ہو ہمارے سامنے، تو اس کو یہ جب میں یہ پڑھوں گا سمجھ میں آ جائے گا اس کو اس کا مطلب کیا ہے. یہ اتنا خلاصہ ہے کہ آخرت کا عذاب اس کے لیے جو قرآن میں شک کرتا ہے، اور جنت کی نعمتیں اس کے لیے جو قرآن پر عمل کرتا ہے. یہ اس رکوع کا خلاصہ ہے. آیت نمبر 43 میں ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، بے شک زقوم کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہے. اللہ قیامت کے دن جو قرآن کے منکر ہیں وہ جہنم میں ہوں گے، ان کو جہنم کے اندر زقوم کھلایا جائے گا. زقوم ایک تو دنیا کا زقوم ہے، سب سے کڑوا زقوم ہے، اور جہنم کا زقوم تو اللہ ہی جانتا ہے کتنا کڑوا ہوگا. کالمہل یغلی فی البطون، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں کھولے گا.
جیسے تانبا اس کو آگ میں پگھلاؤ، اس طرح وہ ان کے پیٹوں کے اندر کھول رہا ہوگا۔ خضوع کغلی الحمیم، جیسے کھولتا ہوا پانی ہے۔ یہ عذاب اللہ نے ذکر کیا، اور اس کے بعد جو قرآن کو ماننے والے تو 51 میں ذکر کیا، ان المتقین فی مقام امین، پرہیزگار جو لوگ ہیں متقین امن کی جگہ میں ہوں گے، فی جنات و عیون، باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، یلبسون من سندس و استبرق، باریک ریشم اور گاڑا ریشم۔ ریشم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک باریک ہوتا ہے، ایک موٹا ہوتا ہے۔ اللہ ان کو وہ پہنائیں گے، وہ پہن کر، وہ ایسے خوبصورت ریشم پہن کر، متقابلین، آپس میں آمنے سامنے جنت میں بیٹھے ہوں گے۔ آمنے سامنے کیسے بیٹھے ہوں گے؟ سارے ایک دوسرے کو کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟ تو علماء نے لکھا ہے اس کی ایک صورت یہ ہوگی، بہت بڑی مجلس ہوگی اور ایسی کرسیاں لگی ہوگی تو سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ بعض علماء کہتے ہیں جنت میں جس کرسی پر یہ بیٹھا ہوگا، جس تخت پر یہ بیٹھا ہوگا، جس طرف یہ مڑے گا وہ تخت بھی ادھر مڑ جائے گا۔ ادھر مڑنا ہے، اس سے بات کرنا ہے، تخت مڑ جائے گا، اس سے بات کرنا ہے، تخت ادھر مڑ جائے گا، اس سے بات کرنا ہے، تخت ادھر مڑ جائے گا۔ اللہ، یہ سارے مزے جنت میں پورے ہوں گے انشاءاللہ، اللہ نصیب فرمائے۔ کذالک، اللہ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح ہوگا، اسی طرح ہوگا، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم ان کا نکاح بڑی آنکھوں والی حور سے کر دیں گے۔ اللہ، یہ مزے جنت میں ہوں گے، لیکن یہ قرآن پہ عمل کرو گے۔ اللہ ہمیں قرآن پر عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله تعالى على محمد۔